حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے اس کتاب کی جو مبین ہے، بہت روشن ہے، واضح ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بڑی برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، اور ہم ہی ہیں لوگوں کو آگاہ کرنے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام اہم معاملات کی تقسیم ہوتی ہے، پرحکمت امور جو ہیں وہ ان کی تقسیم کر دی جاتی ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ امرا من عندنا، خاص ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے۔ انا کنا مرسلین، اور ہم ہی ہیں کہ جو بھیجتے رہے ہیں رسولوں کو۔ رحمتا من ربک، اور یہ رسولوں کا بھیجنا تیرے رب کی رحمت اور اس کے فضل کا مظہر ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے، ہر شے کا جاننے والا۔ یہ رات جو ہے جس کا ذکر ہے سورۃ دخان کے آغاز میں، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ شب برات کا ذکر ہے، 15 شعبان، لیکن اس کی تائید نہیں ہوتی صحیح احادیث سے۔ یہ رات جس کا ذکر ہے یہ وہی ہے لیلۃ القدر، کیونکہ اسی رات کے اندر جو ہے تمام اہم معاملات جو ہیں وہ سال بھر کے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ القدر میں بھی ہے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، تمام معاملات جو ہیں ان کا جو ہے تصفیہ ہوتا ہے اور فرشتے اترتے ہیں، تو جو اہم فیصلے ہیں وہ فیصلے والی رات وہی ہے لیلۃ القدر۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا، ایویلیویٹ کرنا، ایک بات جو ہے مقدر کر دینا، طے کر دینا، ٹھہرا دینا۔ تو یہ سارے معاملات اسی رات میں ہوتے ہیں، لیلۃ القدر میں، اور اسی کا ذکر ہے یہاں پر بھی۔ تو شب برات کے ساتھ جو وابستہ کر لی گئی ہیں بعض روایات اس کی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے، مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم اس پر یقین کرنے والے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب، تمہارا مالک بھی وہی ہے، اور تمہارے جو آباء و اجداد گزرے ہوئے ہیں ان سب کا مالک و پروردگار بھی وہی کا۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود میں مگن ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو انتظار کرو اس دن کا کہ جس دن آسمان ایک کھلے دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا۔ یغشی الناس، اور وہ دھواں جو ہے وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ جو دھوئیں کا معاملہ ہے، دخان، اس میں صحابہ کے دور سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے اس کی تعبیر میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے یہ ہے کہ اصل میں مکہ میں بھی قحط سالی ہوئی تھی، ایک کافی عرصے تک جو ہے وہ قحط رہا، 7 سال تک۔ جب مشرکین عرب کی شرارتیں بہت بڑھ گئیں قریش کی، تو حضور نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب اس شکل میں آیا کہ وہ شدید قحط سالی ہو گئی، اور لوگ جو ہیں وہ چمڑے جو ہیں ان کو کھانے تک نوبت آ گئی۔ تو اس میں جب قحط ہوتا ہے اور بارش نہیں ہوتی ایک طویل عرصے تک، تو پھر گرد فضا میں رہتی ہے، تو شاید دھواں جو ہے اس سے یہ مراد ہے۔ اگلی آیات کچھ اس کی تصدیق کرتی ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں ان کا یہ خیال یہ ہے کہ قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے کہ بخارات اور دھواں جو ہے وہ ہر طرف چھا جائے گا۔ تو یہ دو شروع سے یہ تفسیری اشکال ہے، تو وہ میں نے اس کو دونوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ربنا اکشف عنا العذاب، پروردگار کھول دے ہم سے اس عذاب کو، دور کر دے۔ انا مومنون، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ، اب کہاں موقع باقی رہا ان کے لیے نصیحت پکڑنے کا۔ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ آ چکے ہیں ان کے پاس ایک رسول جو واضح کر دینے والے ہیں ہر بات کو۔ ثم تولوا عنہ، اور پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اس سے، رسول سے۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے کہ یہ تو معلم ہے، اسے کسی نے سکھا پڑھا کر بھیجا ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ، خبتی ہے، اس پر کوئی سایہ ہے آصف کا۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم کھول دیتے ہیں عذاب کو کچھ عرصے کے لیے۔ انکم عائدون، تم پھر وہی کچھ حرکتیں کرو گے۔
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا، آل فرعون کہتے تھے کہ اس عذاب کو ٹال دو، اس وقت اپنے رب سے دعا کرو، اور یہ عذاب اگر ہم سے یہ مشکل دور ہو گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو وہ عذاب دور ہو جاتا تھا، لیکن وہ وہیں پر نالا وہیں گر رہا ہوتا تھا، ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ بھی فرمایا انکم عائدون، تم نے پھر وہی کچھ کرنا ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن کہ ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ۔ اب اس سے بھی مراد جو ہے یا تو قیامت کی پکڑ ہے، یا ایک رائے یہ ہے کہ کفار کے لیے جو پہلی بڑی پکڑ آئی تھی وہ غزوہ بدر، جس میں ان کے 70 افراد جن میں بڑے بڑے سردار شامل تھے وہ سب گاجر مولی کی طرح جو ہے وہاں پر کھیت رہے۔ انا منتقمون، ہم پورا پورا بدلہ لیں گے ان سے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آزمایا تھا اس سے پہلے فرعون کی قوم کو۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان کے پاس آئے تھے ایک رسول بہت ہی باعزت۔ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو تشریف لائے تھے وہاں، اور مطالبہ کیا انہوں نے کہ اللہ کے ان بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ اور صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بھیج دو بنی اسرائیل کو، ان کو جو ہے ان کو تم نے جو غلام بنا رکھا ہے تو انہیں آزاد کرو اور جانے دو ہمارے ساتھ۔ انی لکم رسول امین، حضرت موسیٰ نے کہا میں ہوں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پیغامبر ہوں، امین ہوں، معتبر ہوں، دیانتدار ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار مت کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلی سند، ایک واضح حجت، جس سے مراد عام طور پر وہ عصا لیا گیا۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں اپنے رب جو تمہارا بھی رب ہے اس کی پناہ لے چکا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو، سنسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ۔ نہیں بھی ایمان لاتے تو راستہ چھوڑ دو تاکہ میں اس بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ قوم جو ہے یہ گناہگار ہے، مجرم ہے، ایمان نہیں لانے والی۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو اللہ نے حکم دیا کہ راتوں رات لے کر نکل جاؤ میرے بندوں کو۔ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور خیال رہے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون اور اس کے لشکر تعاقب کریں گے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تم چھوڑ دینا سمندر کو تھما ہوا، یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سمندر میں سے رستہ نکالے گا تو سمندر کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا۔ انہم جند مغرقون، وہ جو لشکر ہیں جو تعاقب کریں گے وہ غرق ہو کر رہیں گے اس میں۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے۔ آل فرعون جو اپنے گھروں سے، کوٹھیوں سے اور باغات سے نکل کر آئے تھے وہ سب کچھ وہ پیچھے چھوڑے انہوں نے۔ وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اپنے پیچھے چھوڑی اور بڑے عمدہ مکانات۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور عیش و آرام کا بہت سامان جس میں وہ مگن رہتے تھے، باتیں بنایا کرتے تھے، وہ سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑا۔ کذالک، اسی طرح ہوا۔ واورثناھا قوما آخرین، آل فرعون کو تو ہم نے سب کو سب غرق کر دیا، وہ خود اپنے گھروں سے نکل کر آئے اور اپنے جہاں مقتل ہے وہاں تک پہنچ گئے، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا دوسرے لوگوں کو اور لوگوں۔ فما بکت علیہم السماء والارض، تو ان کے اس انجام پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ وما كانوا منظرین، اور کوئی مہلت پھر انہیں نہیں ملی جب اللہ کا فیصلہ آ گیا عذاب کا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے نجات دی تھی بنی اسرائیل کو ایک بڑے ہی ذلت والے عذاب سے، وہ جو غلامی کا معاملہ ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ من فرعون، فرعون کی غلامی سے۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، یقیناً وہ بہت ہی سرکش تھا، حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا، زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو چن لیا، پسند کر لیا، ترجیح دی انہیں، علی علم، اپنے علم کی بنیاد پر، جانتے بوجھتے ہوئے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ یہ ایک خاص فضیلت ہے جو ان کو دی گئی تھی، وہاں سے اللہ نے نجات دی اور پھر انہیں وہ شریعت دی گئی، اللہ نے اپنی کتاب عطا کی، انہیں ایک امتیاز بخشا، وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے انہیں بہت سی اپنی نشانیوں سے نوازا تھا۔ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جن میں کھلا ہوا انعام تھا، مدد تھی اللہ کی طرف سے۔ ان کے لیے من و سلوہ بھی نازل ہوا، ان کے لیے صحرا میں سر کے اوپر مسلسل اللہ نے بادل کا سایہ